اور اس میں آفتاب و ماہتاب کی تنزیلیں لگائی، کیا کہنا بھائی، ستاروں کے ٹھمٹمے لگائے. وہ خدا جس نے اس کائنات کو سجایا اور سجانے کے بعد اپنی سب سے بہترین مخلوق انسان کو خلق فرمایا، تو اس کا ارشاد ہے کہ میرے نزدیک دین صرف دین اسلام. یعنی اللہ جس دین کو بھیج رہا ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام ہے کیا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین الگ ہے اور شریعت الگ ہے. دین سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے جسے خلق کیا، جسے ہمارے درمیان رہنما بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، اسے نبی تسلیم کرنا، یہ ہے دین اسلام. شریعت الگ ہے. ہر نبی کے دور کی شریعت الگ رہی ہے. ہر نبی کی شریعت سے مراد وہ احکامات جو وہ نبی اس دور کے مطابق اپنے ماننے والوں کو فرض کرے، اسے بتائے. آپ دیکھیں شریعت بدلتی. جناب موسیٰ کے زمانے میں سنیچر کو شنبے کو شکار منع تھا، شریعت محمدی میں نہیں ہے. اس طرح شریعت تو ہر نبی کے اعتبار سے بدلتی رہی، لیکن جب صاحب شریعت نبی آ گیا، وہ نبی جسے اللہ نے نبوت بھی عطا کی اور امامت بھی عطا کی، اس کی شریعت یعنی حضرت ابراہیم کی شریعت آج تک قائم ہے. وہ خدا جو رحمت العالمین ہے، جو اپنے دین پسندیدہ دین کو بھیج رہا ہے، جس دین کو پسند کر رہا ہے، تو آپ غور کریں کہ وہ دین کیسا ہوگا، کس مرتبے کا ہوگا، اس دین میں کیا مقصد کیا ہوگا. مقصد اگر جاننا ہے تو سیرت نبی جاننا پڑے گا. کہ اللہ نے جسے رہنما بنا کے بھیجا ہے اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے. اگر ہم اپنے اس بتائے ہوئے نبی کی سیرت پر، اس کے بتائے ہوئے عمل کو ہم نہ مانیں تو یقین جانیں وہ دین نام بھلے محمد کا ہو لیکن سبب رسوائی بن جائے. آج دین اسلام پر دہشت گردی کا الزام، آج دین اسلام پر تشدد کا الزام، آج دین اسلام دنیا میں اس طرح دشنام و بدنام ہے کہ لفظ مسلمان ہی کافی ہے لوگوں میں نفرت پیدا کر دینے کی. یہ کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے. وہ نبی جو نبوت کے اعلان کے پہلے قوموں میں اتحاد چاہتا ہو، وہ نبی جو صلہ رحمی کا مجسمہ ہو، جو اخلاق کا پیغمبر قرار دیا گیا ہو، اس نبی کے دین پر الزام ہے کہ وہ دین دہشت گردوں کا دین ہے. آپ اگر غور کریں تاریخ میں واقعات موجود ہے کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جسے اخلاق کا پیغمبر کہا گیا، جس کو امین کہا گیا، جسے صادق کہا گیا، جس نے ظلم و تشدد کو روکنے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے، انسان کی خودکشی نہ ہو، انسان مارا نہ جائے، انسان کو ہر حال میں بچانے کے لیے وہ رسول اس طرح کے امور انجام دے رہا ہے. تاریخ میں ملتا ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی اور
تعمیر اتنے اس اونچائی پر پہنچ گئی، اس مقام تک پہنچ گئی کہ اب حجر اسود کو رکھا جانا ہے۔ عرب قبیلائی معاشرہ ہے، قبیلائی سماج ہے، وہ معاشرہ ہے جہاں بات بات پر قتل و غارت ہوتی ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر نسلیں لڑا کرتی تھی۔ اب قبیلے آپس میں لڑ گئے کہ حجر اسود ہم رکھیں گے، حجر اسود کے ہم حقدار ہیں۔ بہرحال آخر میں یہ طے ہوا کہ اس کا مسئلہ کب رکھتے ہیں؟ کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا وہ سب ہے۔ کیا کہنا؟ اگلے دن سب سے پہلے اب سب قبیلے کے سردار، ظاہر کی بات ہے طے ہوا ہے، معاہدہ ہے، تو ہر قبیلے کا سردار خانہ کعبہ کے در پہ نظر لگائے بیٹھا ہے کہ کل جو بھی پہلے داخل ہو وہی ہمارا حکم ہوگا، وہی ہمارا فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہی ہمارا جج ہوگا۔ سب سے پہلے اس دن رحمت العالمین خاتم النبی مرسل اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ داخل ہو گئے تو سب قبیلے کے سردار آپ کے قریب آئے کہ دیکھیے ہم نے کل یہ فیصلہ طے کیا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بات کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی بات بتائی، کہا اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، دیکھیے رسول اتحاد کس طرح چاہتے ہیں، فیصلہ کسی کے حق میں کرتے تو باقی تین قبیلے لڑنے کو تیار ہو سکتے ہیں، ان کے دل میں کینہ ہے، ان کے دل میں انتقام کی شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ رسول نے کہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب لوگ مل کر رکھتے ہیں۔ ایک چادر منگایا اور سب چاروں قبیلے کے سردار کو چاروں انہیں پکڑا دیے، سب کی شرکت ہو گئی خانہ کعبہ میں حجر اسود کو مقام تک رکھنے کے لیے۔ جب اس مقام تک چادر اڑ گئی حضور نے اس کو اٹھا کے اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ قبیلوں کی دشمنی بھی بچ گئی اور جس کو پہنچانا چاہیے تھا حجر اسود کو اس نے اٹھا کے اس مقام پہ رکھ دیا۔ صلوات محمد یہ وہ رسول ہے جو اتحاد کا بانی ہے، جو انسانیت کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے، جس نے ہر کوشش یہ کی کہ اسلام کیا انسانوں میں کسی طرح کا تشدد نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے جب حضور سنو ہی واقعہ مشہور ہے آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ حضور کس حد تک انسانیت کو بچاتے ہیں۔ آپ نے اب ادھر سے کفار روک دیتے ہیں، ادھر مسلمانوں میں حج کے لیے تیاری ہے، کفار لڑنے کے لیے آ گئے۔ ظاہر کی بات ہے جب کوئی لڑے گا تو ہٹنا بھی بزدلی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں اسلام میں جتنی جنگیں رسول نے لڑی مدینے کے ارد گرد سب جنگ ہے، مدینے سے دور کوئی نہیں۔ وجہ جب دشمن لڑنے کے لیے آیا تو دفاع کے لیے لڑنا پڑا۔ دفاع کرنا یہ انسانیت کی بقا کا نام ہے۔ کیا کہنا؟ سبحان اللہ۔ اگر انسان کی دفاع نہ کرے، اپنی حفاظت نہ کرے تو وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے رسول نے جتنی جنگ کی وہ جب دفاعی جنگیں کی ہے، اٹریکٹو جنگ کوئی نہیں ہے، وہ حملہ ہو کے گئے۔ جب مکے میں گئے کفار لڑنے پہ آمادہ ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی اور ہر قریب ان قریب کہ مسلمان فتح کر لیتا۔ وہ کام 10 ہجری میں ہوا تھا، 9 میں ہو جاتا، لیکن ادھر سے صلح کا پیغام ہے۔
آپ جیتی ہوئی جنگ صلح میں تبدیل کر لیتے ہیں، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور دیکھیں کبھی کوئی فاتح گر کر جھک کر صلح نہیں کرتا، جو جیت رہا ہوتا وہ اپنی شرط منواتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں یہ اخلاق کا پیغمبر، انسانیت کا علمبردار ایک نہ کہتا ہے، ادھر پیغام آیا آپ نے قبول کیا، ادھر سے لکھایا جا رہا ہے یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، ادھر سے انکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم آپ کو رسول مانتے تو جنگی کو کرتے، اس کو کاٹ کے لکھا جائے محمد بن عبداللہ، جو جیت رہا ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں یہی کیا جائے، کاٹ کے رسول کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا گیا۔ اس کے بعد ابھی صلح لکھی جا رہی ہے اور وہ کہتے دیکھیے ہمارے جو بھی لشکری آپ اپنے ہیں فوجی اسے چھوڑ دیں گے، لیکن ہم آپ کے جو کرتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی شرط کیا ہو رہی ہے کہ ہم کفار چھوڑ دیں گے، مسلمان قید رہیں گے۔ رسول نے یہ بھی قبول کر لیا کہ چلیے جنگ نہ ہو، انسان کو نہ مارے، ہمارے نہ چھوڑیے، ہم آپ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے جو اسلام میں اس مزاج کے لوگ آئے تھے جو قبیلائی جنگوں کے سردار تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ شک کرا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اب آپ کردار پہچان لیں یہی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، کہا بے شک ہم اللہ کے نبی ہیں، تو ہم اتنے کا سلوک کریں۔ اب آپ سمجھے یہ کردار اسلام میں جب رسول کی سیرت لے کے چلے ہیں، اسلام پر دہشتی کا الزام ہے، اسلام پر تشدد کا الزام ہے، سماج دینے یہی سیرتیں ہیں۔ اور وہ خود تاریخ کی کتابیں لکھتے ہیں کہ ہم اس کا کفارہ تمام عمر دیتے ہیں۔ یہ رسول سے جو یہ بدکلانیاں کی، اور کون رسول جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے، یعنی جو رسول سے الجھ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ تب مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حکم نہ بنائے، آپ کو نیادھیش کہہ لیجیے، آپ کو حق بنائے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو یہ اپنے دلوں میں تنگی کا احساس نہیں، اور جو فیصلہ کرے اس کو یہ تسلیم کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی رسول جو کہیں اسے قبول کر لینا، تسلیم دینا، یہی مومن نشانی ہے۔ اگر وہ تسلیم ہے اس پر اپنی آواز کو کرے، اپنی آواز کو ٹکرائے تو مومن نہیں، وہ مسلمان بھی کہلانے کا آپ کا سوال ہے۔ یہ ہے سیرت نبی، وہ نبی وہ سیرت پیش کر رہا ہے تبلیغ میں کہ پورا پڑھتا ہے اور جب نہیں پڑھتا ہے تب اس کی ہوتی ہے کہ کیا سبب ہے کہ آج ہمارے اوپر اس خدا کی۔ آپ سوچیے عام انسان کا کردار کیا ہوگا، بڑا خوش ہو جائے گا چلو آج کپڑے بچ گئے، آج کچھ سننے کو نہیں ملا۔ لیکن جو اللہ کا نمائندہ کیا آتا ہے وہ انسان کا موسم ہوتا ہے، جس کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، وہ اس کی خبر گیری کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اب رسول یہ نہیں کہتے کہ پورا نہیں پڑا، بلکہ ان کو کہ اس کو کیا کیا جائے گی، ایسا تو نہیں انتقال کر گئے، بیمار ہوئی، دریا کا تو ہوگا بہت شدید ہے، بہت بیمار ہے، رسول اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ یہ رسول کا اور ایمان کا کام یہ ہے کل یہ کردار جو نام بول کر رہے ان کا تشدد دیتے تھے، کیوں دے رہے؟ کیونکہ رسول اور جگہ میں رہی تھی، آج نہیں تو آپ اس کو دیکھ لیے گئے۔ اور کہتا ہے اب انسانی فطرت ہے جو جس کو اذیت دیتا ہے
اور جب وہ آتا ہے تو اسے ضرور خدشہ لاحق ہوتا ہے وہی خیال ضعیفہ کے بھی یہی لگتا ہے محمد آج بدلہ لینے آئے ہیں. ایک مرتبہ کہتی ہے اے محمد کیا یہی وقت بدلہ لینے کا تھا؟ آپ فرماتے نہیں میں بدلے لینے نہیں آئی, مجھے معلوم تھا بیمار ہے, مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ سننا تھا, وہ تڑپ گئی. کہا محمد کیا تم اسی دن کی تبلیغ کر رہے ہو جو نفرت کو محبت میں تبدیل کر رہا ہے؟ کہا بے شک ہم اسی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. ضعیفہ اٹھی اور کہا اے محمد میں آج سے تمہارے دین میں شامل ہوتی ہوں, مجھے کلمہ پڑھاؤ. وہ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے. معلوم یہ کہ اسلام رسول اخلاق کی بنیاد پہ پھیلا رہے تھے, تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا. سلام دے محمد یہ سیرت رسول ہے. اور آج اس کے دین پر الزام کیا ہے کہ دہشت گرد ہیں, ان کے یہاں مار کاٹ ظلم ہے. وہ رسول جو بے سہاروں کے سہارے کی بات کر رہا ہے. واقعہ آپ کا سنا ہے, ایک ضعیف ہے جو کچھ لکڑیوں کے بوجھ کو لیے بیٹھی ہے. کوئی آئے تو ہمارا پہ اٹھا کے گھر چلے. ڈکر کو ہمارے سر پہ رکھو اور ہم سر پہ رکھ لیا. جب تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں. اب رسول ماننے والوں کو کیا چاہیے؟ سہارا آپ کی اتحاد کے الفاظ کیا ہے تو اس بات کو اتحاد میں بدلا جائے. لوگوں میں بس میں دنیا کسی کو ہو تو اس بات کو لوگوں میں وہ محبت آتی ہے. یہ ہے سید نبی. اگر سیرت ہم کرے تو آپ کے ماننے کہلانے کے انداز, ورنہ آپ سیرت نبی پیدا کریں اور نبی تو آپ نبی کے ماننے ہیں, جیسے نبی کے ماننے ہیں. نبی کی سیرت ماننا ہوگا, آپ مسلمان نہیں ہوں گے. آپ مسلمان نہ ہو کچھ ہوتے لیکن ماننے والے ہو سکتے ہیں. سب اب وہ سر پہ رکھا آپ نے, لے کے چلے. جب خلیفہ کے گھر گئے, اس گھر کو اس کے دروازے رکھا اور چلنے لگے. خلیفہ ایک مرتبہ کی یہ بات ہے, ہر امام جو عبادی انسان ہے, جو انسان ہے, پیسہ بدلہ پیسہ دینا چاہتا ہے. زید نے کہا جوان میں بہت نادار ہوں, بہت غریب ہوں, میرے پاس دینے کے کچھ نہیں ہے. جو میرے ساتھ میں سلوک لڑکی دکھائی, میرا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن میں تمہیں مشورہ دیے گا. مشورہ ہے کوئی محمد کا جادوگر, اس سے کہا ہے کوئی محمد نام کا جادوگر ہے اور جو اس کے قریب جاتا وہ اس کے دین میں شامل ہو جاتا ہے. میں تجھے یہ رائے دیتی ہوں, مشورہ دیتی ہوں, تو مستقیل نہ جانا ورنہ تم دین سے نہ ہو بیٹھو. اخلاق پیغمبر نے بڑے ساتھ رستے اندر کو دکھایا اس بات, جس محمد کو جادوگر کہہ رہی ہے وہ محمد میں ہوں. کیا تو محمد ہے؟ کہاں نہیں محمد, میں اسی دین کی نہیں کر رہا ہوں. کہا اچھا اگر تیرا یہی دین ہے تو آج سے میں تیرے دین میں شامل ہوتی ہوں. معلوم یہ ہوا کہ رسول نے بے سہم کا صاحب بنے فریم دینے والوں, نفرت کرنے والوں کے ساتھ محبت سے سلوک کیا. اب اگر ہم نبی کو مانیں تو محبت کو نفرت محبت تبدیل کریں تب نبی مانے ہوتے ہیں. نبی کا دین ہوگا اور ہمارا دین اور ہوگا. سلوات بھیجے محمد چیزوں نبی سیرت, نبی جس دین کی ترک کر رہے ہیں دین کا پیغام ہے نفرت کو محبت سے جیتو. سہارا بدل کرے گاؤں
اتنی شفقت سے کھائیں، یہ حقیقت دین اور مسلمان دین کا ہے۔ اس دور میں کہ اگر دو جھگڑا پیدا کیا جائے، اگر کوئی بات بڑی ہے تو بگاڑا کیسا ہے، پوری طاقت لگی ہوئی پر کہ اس کام بگاڑے سے تو کوئی آگے بڑھا ہے اس طرح پیچھے جائے۔ یہ اور وجہ کیا ہے؟ اس فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا جس سب سے آگے ہونا ہے تو یہ میدان میں سب پیچھے نظر آئے۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ تعلیم دے رہے اور بریت کے راز مطابق ضرورت اور اپنے مزاج کی وجہ سے ہم کچھ اور طریقے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ یہی ہونا چاہیے، چاہے کی حدیث کو نبی اور کچھ ہو، نبی سیرت کچھ ہو، ان سے ہم کوئی لینا نہیں، بلکہ انہوں نے بھیجا ہے اس لیے ہونا چاہیے، کیوں چاہیے؟ طاقت ہمارے قبیلہ ہے، اسلام ہے، آپ کو مرد ہم کو اس چاہیے جو نفرت کو مت ملے، سہارا ہے سمجھ محمد دین ہے جس رسول انسان کے لیے کسی مرد کے لیے نہیں لائے کہ ہم مسلمان کے لیے پیغام دے رہے ہیں، کہ اللہ کی کتاب اللہ کا رحمت العالمین ہے، امین بھی آیا ہے، راہی میں جتنی بھی آئے گی سب کا بھی کر کے آیا ہے، اور اس نے پیغام جو نے اپنے مقابلے سے اپنے برابر اپنے ذہن سے چلمایا، ہم نے اس کو اس کا لہنا اسلام اسلامیت کے اوپر کیا جس کی وجہ سے اسلام کی بڑا ہو گیا۔ یہ وہ دین ہے جس کی لیے میں آزاد ہوئی، اعظم جب جائے گئے انہوں نے عقیدت کے نمونے طور پر کچھ افراد کو پیش کیا جسے مسلمان سے ملنے ہمیں ساتھ کیا۔ جب بھی اسلام کے پہنایا تو مسلمانوں نے یہ مان کر کے چھوڑ دیا کہ یہ عزیز ہیں، داماد ہیں، لیکن رسول اوپر قرآن نے مہر رکھی محمد کچھ ہیں سوائے رسول کے، یعنی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب محمد کے بارے سوچنا اگر کسی محبت ہے تو یہ نہیں کہ ان کے پاس ہم کر رہے ہیں یہ کام ہے، بھائی یہ محبت ہے، یہ قرآن کا ہے، محمد سے یعنی اب جو بھی ہم نے وہ بحثیت رشتے نہیں ہے بلکہ باہر رسول پیسہ ہے۔ اب سجدے کسی کے قول نہیں دے رہا ہے باسے کے لیے قول دے رہا ہے حکم پدگار سے، اگر کے لیے خطبے کو منتقل کریں، خطبے کو روک دیں تو اس کا مطلب کیا؟ یہ رسول واسے کو بنانے کے لیے ہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اسی رشتے میں ہوا، فرض کر لیجیے میں تقریر کر رہا ہوں جائے تو کیا ہوگا؟ ہم اتر جائیں، یہ ہوتا ہے سے قریب ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بچے کو سنبھالنا ہے، عام انسان رسول کر رہے اس شخصیت کی عظمت آنے کے لیے رسول نے خطبے کو عطا کر دیا، اٹھ کے گئے اور جانے کے بعد اٹھا کے لاتے میں اسے فرماتے ہیں انہیں پہچان لو جو ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ خطبہ رہے ہیں، اس خطبے مقصد کا نام حسین۔ اگر خطبہ بچ سکتا ہے تو اس کے بچانے والے کا نام حسین ہے، اور یہی ہوا جام سے ایک آج بوجھی کہ نہ کوئی رسول تھا نہ کوئی وحی تھی، بلے خاندان بنی ہاشم کا منہ پر حکومت کرا۔ حسین نے بڑھ کے آواز دی کہ یہ نانا کے دین گھبراؤ نہیں، ابھی حسین زندہ ہے، یہ واسے ابھی ہے واسے یہ زندگی ہوتی ہے کہ وہ جائیداد کو جو اسے ملی ہے اس کو بچائے، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو جو نانا دین برابر ملا کے لیے پانی کی ضرورت آئی تو حسین نے بڑھ کے قربانی دی، کبھی علی اکبر کو پیش کیا، کبھی محمد کو پیش کیا، کبھی آصف کو پیش کیا، جسے کلام میں زندہ بھوک چاہتے وہاں کریں۔ آزادارو آج کی تاریخ دلواس سے پوچھتے دعائے زہر
دعائیں تمنا ہے حیدر، اور دعائیں حیدر ہے عباس، جس نے اللہ سے کچھ مانگا ہو اسے ایک بیٹا مانگا کہ اے پالنے والے مجھے ایک اولاد دے دے جو میرے کربلا میں میرے حسین کو کربلا میں حسین نبی کے وارث بن کے آئے تھے اور عباس علی وارث بن کے آئے تھے. اس طرح سے تمام رسول کی حفاظت کر رہے علی، اسی طرح سے تمام حسین کی حفاظت کرتے رہے عباس. کون اسے در علی نے دکھایا تھا. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات تمام سکھائے تو ظاہر بات ہے پڑھا دینے کے بعد اصول یہی ہے کہ اس کا امتحان کیا جائے. لیکن جس روڈی کے بعد علی بیٹھے آج جناب عباس سب رکھوالی کر رہے ہیں. نصف بھی ایک مولا عباس نے اسے پڑھتا ہوا آ رہا ہے. حد یہ ہوئی کہ دونوں میں ہر وہ در لڑائیاں شروع ہو گئی. لڑ کرتے سو گئی سوار ہو گیا اور لڑتے عباس گھر والے آتے ہیں. چہرہ منہ ہے مولا سر جھکا کے داخل بڑھتا مولا لال کیا وجہ ہے آج بہت دین ہو. بابا آج ہم نے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے جتنا ہمیں سکھایا ہم نے استعمال کیا لیکن ہر ایک کی کاٹ کرتا رہا. تمام سب لڑتے رہے آخر واپس آیا لیکن ہم یادی ہوئی. میرے لال گھبرائی وہ کوئی سوال نہیں تھا. یہ بات ہے تمہارا بالی جو تمہیں دیکھنے کے آیا تھا. میرے لال تم نے کامیابی کے بار تم نے جتنا میں نے آپ کو میں بڑے یار میں جانے کی باتیں معلوم انداز سے نہیں عباس کو وہی بات ہے جو کربلا کے لیے یاد کیا گیا. لیکن عباس یہ بتایا گیا کہ عباس ابھی بڑا نہیں. جب انہیں نے بیعت کے لیے طلب کیا گیا اور عباس چند داخل تو حسین نے یہی کہا کہ عباس یہ جنگ کا مقام نہیں ہے ابھی کربلا نہیں ہے. تاکہ اس کے دل میں یہ ہو کہ ہمارے کام اسے کرنا کیا ہوا میں ہمیں پڑے عباس کی ہم سے ساری ہے لیکن امام میں آئے گا کربلا میں شہید ہے. سارے علماء در شہد پہ جو اتنا دن عباس ہم اتنے جہاد دیتے کیسے اتنے جہاد میرے لشکر کا ہے. ابھی میں یہی کھائے کہ جہاں لشکر گیا ہے وہاں علمدار بھی جائے. آزادارو جناب عباس یہ طلب کر اسی اسنا جناب سینا سوکھا ہوا کوزا لیے کری بھائی یہ چار پیاس مارے گا. سوچے اتنا ہی ہو جسے بھی نے ہر وہ ضرب سکھایا ہو اس کے سامنے اس کی 6 سال کی بھتیجی تڑپ کے رہی ہے. یہ چاہ میں بہت سی ہوں چچا کیا آپ کی بھتیجی پیاس سے مر گئی. آپ تصور کریں اس جری کے دل پہ کیا گزری ہو. تڑپ گئے اور کہتے ہیں اے آقا اگر اتنے جہان میں تھے تم سے کرنا تو دے دیا سکینہ پانی کی سبھی. آقا نے کہا کہ عباس جاؤ سکینہ کے لیے سبھی نیزنے جانے تاریخ ملتا ہے کہ آس ایک ٹوٹا نیزہ لے کے مشق سکینہ لے کے نکلتے ہیں. آپ علم میں ہیں نا بڑا اور بھتیجی نوٹس کریں کہ آپ علم سے ہے نا تو مشق سکینہ بھی اس کے ساتھ لگائی ہے. جو اب جہاں علم عباس کا نمائندہ ہے وہاں مشق سکینہ کی نمائندگی کرتی ہے. چلو بھتیجی اس قدر دارو جناب عباس فوج اشیاء کی طرف بڑھے. تاریخ میں ملتا ہے فوج اشیاء عباس سے پیچھے بھی لگے
اور آپ بولتے ہیں ارے دریا میں پہنچ جاتے ہیں، وہ دریا جس پہ 4000 کے پہرے دار لگائے گئے ہیں کہ یہاں سے ایک قطرہ آپ خیام حسینی تک نہ جا سکتے۔ اور دریا اتنے ہیں، مشکل بھرا ہے۔ اب آپ سوچیں جس کے نظر میں بیوی کا مڑا ہوا چہرہ وہ تمہیں ہو، وہ جب دریا نکلا تو بس دل میں ایک ہی ہے کسی طرح سے یہ مشکینہ سکینہ کے پاس تک پہنچ جائے۔ راہوار کہاں کھڑے ہیں، اپنے گھوڑے تیزی سے کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ یہ موضع اشکیا میں ایک مرتبہ تلاطم مچ گیا، پیسرے سامنے آ گیا، کہا اے فوجیوں، اے شمع بہادروں، یہ بتاؤ کہ دنیا میں کیا کھاؤ گے؟ اگر عباس پانی لے کے خیام تک چلے گئے تو پھر حسین پر قابو نہ پایا جائے گا۔ کہاں اگر تم اکیلے گھر سے سب لوگ ساتھ اکبر حملہ ہماروں جب کسرے صاحب کا حکم ملا تو ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی اور تباہیوں کی بات کوئی تاؤ سے لڑ رہا ہے، کوئی تیرے سے لڑ رہا ہے، کوئی نیزے سے مار اذیت دے رہا ہے، لیکن آزاد ایک بات ہے لڑتے ہوئے کی طرف بڑھ جا رہے ہیں کہ ایک شکی نے ایک بار ایسی تلوار ماری کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا، مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، ایک ہی میں چھوٹا مارا کہ عباس کا بایاں بازو بھی کٹا۔ اب مشق سکینہ عباس نے اپنے طاقتوں سے دبا لیا، راہوار کو بڑھاتے جا رہے ہیں، مطلب آواز گونجی اس پر کام پا سکے۔ عباس کی روح مشق میں ہے، سکینہ پر چلا گیا، ہاتھ کے سکینہ پہ دل لگا، پانی بہ گیا، آزاد ارے پانی کا بہنا کی آس ٹوٹ گئی، رہوار کا دریا کیا، اے رہوار اب عباس خیمے کی طرف نہ جائے۔ آزادارو جناب باپ اپنے آواز دیکھ رہے ہیں، ایک شکی مجھے آئے مارا اب عباس پہ نہ بن سکے، کیا طرح تو سور یہ گھوڑے سے زمین پر کون آ رہا؟ آپ جانے ہیں نا بشری طرح ہے انسان کا فطرت، جب وہ دیکھتا ہی تو سب سے اپنے ہاتھ کو سہارا دیتا ہے، ہاتھوں سے ٹیک لیتا ہے، لیکن ہاتھ دلی کیا کرے جس کے وہ شک ہو چکے ہیں۔ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، ارے تاریخ میں کہا ہے کہ عباس منہ کے زمین گرے، ایک آواز غلام خبر لیجئے جب تم خیرت ہے تو خدا کسی کم میں نہ اڑائے سوائے غم حسین۔ آزادارو آواز مجمع کربلا کے کام کرتی ابو بکر کا سہارا لیا، کمر پہ ہاتھ رکھا، اے بات تمہاری آواز میں میری کرو۔ عباس اس طرف رہے ہیں، علی اکبر صاحب ہیں، تاریخ ملتا حضور کرنے بعد مظلوم کربلا عرض کربلا بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اٹھایا۔ آپ سمجھ ہوگا یہ وہ عباس کا باپ ہے جس حسین نے اٹھا کے توڑ کچھ قدم آئے بڑھے، پھر عباس دوسرے بازو کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے ساتھ دیا۔ اب لے کے جناب پاس قریب آئے تو کیا دیکھا سر چھاپتا ہے، شیر میں کنارے پڑا، ایک دم لے کر عباس کے سر میں جانا۔ عباس نے کہا اپنے سارے دم سے آئے شاید ایسا ہو یا میرا تو آئے سب ہے، اے آقا کسانوں کو بھائی بھائی کے پاس ہو رہے تھا اپنا جناب پاس سے ماں حسین نے کیے آپ نے مجھے بھائی بھائی میری ماں کی میری ماں نے یہ تعلیم کہ آپ دوسرے کو بھائی نہ سمجھ تم ان غلام وہ بنے آگے میری ماں مسا ہے تم کا بھائی سمجھ ہمیشہ بھلا سمجھنا۔ ہاں دادا یا کی ایسا جوان ہے سب سے پہلے کہا اے اماں عزت دی بیاس مظلوم کربلا ہے مدی کے بایا سمائی ہے اجازت لے لو بیاس کہتے ہیں اے اماں اپنے مدے رہے ہمیں بھائی ہے اے اماں ہمیں اجازت دیے ان بنی نے یہ تنوازی کہہ رہے ہیں ہم لوگ ہاں سنسری کا مستحی آزاد مظلوم کربلا آئی کا شب بیٹھ رہے اے بات تمہارے مہینے جو آگے تمہارے اور سے چاہتی تھی تمہیں ماری سے سکن سے تھی تو آگے جو سی تھی وہ چاہتی ہزاروں ممے کر رہے ہیں ابا تمہارے جنے سے امرنا پہ ہے میرا نام لے کے مکار ہے اگر تم اٹھا کسی کو رسوا کرتے تو جنگ میں مان میں اس کی مریا دیتے اب آواز دے کہ زہرا اب میدان